میرے آقا میرے آقا آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا۔ پردے کی اہمیت اور فضیلت، اس موضوع پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ 4 معزز علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، بائیں ہاتھ پہ موجود ہیں میرے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ان کے ورحمۃ ساتھ اللہ۔ موجود ہیں نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ چائے بھی پیتے رہیے اور میرے سوالات کے جوابات یعنی کہ لوگوں کی معلومات میں اضافہ بھی کرتے رہیے۔ اچھا، موضوع آج ہے پردے کی اہمیت اور فضیلت، تو اس پر ہم گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری بہنوں کو ہم زیادہ مخاطب کریں، اور اس کے بعد جب یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے گا تو حیا اور شرم کو ہم منسلک کریں گے ہمارے بھائیوں کے ساتھ۔ تو پہلے ہم پردے کی اہمیت پر خواتین کا جو معاملہ ہے اس کو ذرا ڈسکس کر کے موضوع کو سمیٹتے ہیں۔ اچھا مفتی شاہد صاحب، روزانہ کی طرح آپ جو ہے وہ اس کا سرنامہ، اس کا دیبا چاس کی تمہید بیان کریں کہ عورت کی حیثیت اور اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ اسلام سے پہلے کیا تھا اور اسلام کے بعد کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ اسلام نے عورت کو ایک ایسی عزت عطا فرمائی، ایک ایسی پروٹیکشن عطا فرمائی اور ایک ایسا مقام عطا فرمایا جو اقوام عالم میں اور مذاہب عالم میں کسی اور مذہب یا کسی اور قوم نے نہیں دیا۔ من حیث الانسان، مرد بھی انسان ہے اور عورت بھی انسان ہے۔ ٹھیک ہے۔ دونوں کی تخلیق کو جب اللہ نے ذکر کیا تو فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں خلق فرمایا ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ مرد سے مراد ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور عورت سے مراد ہیں ہماری والدہ حضرت حوا علیہ السلام۔ واہ واہ۔ اب حیثیت کے اعتبار سے اسلام نے مختلف مخلوقات کو مختلف حیثیتیں عطا فرمائی، یعنی مرد کو اس کی خلقت کے مقاصد کے مطابق حیثیت عطا فرمائی اور عورت کو اس کی خلقت کے مقاصد کے مطابق حیثیت عطا فرمائی۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسلام نے اس سے روکا۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو باندی بنا کے رکھا جاتا تھا، اسلام نے اس سلسلے کو ختم کیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے اگر عورت کو طلاق دے دی جاتی تو اب اس کے بعد وہ ساری زندگی ایک بند کمرے میں گزار دیا کرتی تھی، اسے دوبارہ نکاح کرنے کا حق حاصل نہ ہوتا، اس کو ختم کیا۔ گویا کہ مختلف اعتبارات سے عورتوں کو حقوق دیے۔ اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ باعتبار فطرت کے یا باعتبار خلقت کے عورت میں اٹریکشن رکھی گئی ہے۔ اسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، مزین کیا گیا لوگوں کے لیے شہوات کی محبت کو۔ اب وہ شہوات کیا ہیں؟ فرمایا من النساء یعنی عورتیں، والبنین یعنی اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومۃ اور نشان والے گھوڑے، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتی۔ یعنی اس مقام پر شہوات میں اللہ نے 7 چیزوں کو ذکر فرمایا، ٹھیک، اور ان 7 چیزوں میں نساء کو اللہ نے پہلے نمبر پہ رکھا، یعنی من النساء سے آغاز ہوا اور آخر تک پہنچے۔ صحیح۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو متاع الدنیا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے فرمایا ذالک متاع الدنیا، یہ تمام متاع دنیا ہیں، برتنے کی چیزیں ہیں دنیا کے اندر۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر اللہ نے باعتبار خلقت اور باعتبار فطرت کے جو سب سے زیادہ اٹریکشن رکھی ہے وہ عورت میں رکھی ہے۔ یعنی ایک طرف عورت کی ذات ہے، اس کے مقابلے میں گھر بار ہیں، اس کے مقابلے میں مال و دولت ہے، اسباب ہیں، ان تمام چیزوں کی طرف میلان ہوتا ہے، لیکن عورت کی طرف جو میلان ہے وہ ان تمام کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اب جب یہ چیز فطرت میں رکھ دی گئی تو خالق اس بات کو جانتا تھا کہ لوگ جو ہیں عورتوں کی طرف میلان کریں گے، ان کی طرف جائیں گے، تو پھر اسلام نے عورتوں کو محافظ عطا فرمائے تاکہ وہ حفاظت کریں ان عورتوں کی درندوں سے اور ہوس پرست نظروں سے۔ کیا بات! کس صورت میں محافظ عطا فرمائے؟ سب سے پہلے باپ کی صورت میں محافظ دیا۔
वाह। کہ تم اپنی بیٹی کے محافظ ہو. جب بچی اس کے بعد بھائی کی صورت میں محافظ دیا کہ تم اپنی بہن کی حفاظت کرنے والے ہو. جب اس کی شادی ہو گئی تو شوہر کی صورت میں محافظ دیا, اور جب اس کی اولاد ہو گئی تو بیٹے کی صورت میں محافظ دیا. واہ. یعنی آج جو خواتین یا جو ہماری بہنیں کچھ ایسی کمپینس چلتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں آزادی چاہیے, اب جو لوگ انہیں لانچ کرتے ہیں وہ خواتین کی آزادی کے لیے بات نہیں کرتے, وہ خواتین تک آزادی کی بات کرتے ہیں. یعنی ان کے یہاں حلال حرام, نکاح اور زنا کا فرق ختم کرنا وہ چاہتے ہیں کہ جو چاہے اپنی ہوس پرستی کا عورت کو نشانہ بنا لے. تو اسلام نے فرمایا کہ یہ 4 مرد تو مستقلاً دیے جا رہے ہیں جو تمہاری عزت کی حفاظت کریں گے, اور تمہارا ذمہ جب کہا جاتا ہے نا جی ہم کیوں پابند ہوں, تو آپ دیکھیں کہ شریعت نے بیٹی کا نان نفقہ والد پر واجب کر دیا.